کتنے لوگ ہیں جو اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، غوث الورا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، خواجہ پیا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو فاتحہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں فاتحہ کرتے ہیں؟ اب ایک بار سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، لیکن اس میں ابھی بھی 50% لوگ ہیں نہیں جانتے، جو فاتحہ کا طریقہ نہیں جانتے۔ واہ تعجب یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کے غلام فاتحہ نہیں جانتے۔ واہ آج ہم پر اعتراض ہوتا ہے فاتحہ کے بارے میں کہ یہ سنی مسلمان صرف فاتحہ صرف تیجا صرف 40واں، اور تعجب ہے کہ بدنام ہو فاتحہ نہیں کرتے جانتے۔ اللہ اللہ آج میں انشاءاللہ آپ کو فاتحہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، جانیں گے نا؟ سنیں گے؟ ایک بار بلند آواز سے بولی سبحان اللہ، ایک بار اور بلند آواز سے بولی سبحان اللہ، اور ایک بار بولی یا رسول اللہ۔ ایک بار میں آپ سے پوچھوں، بتا دوں کہ فاتحہ کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے فاتحہ کہتے کسے ہیں؟ سنیں گے نا؟ فاتحہ بولتے ہیں نیکی ٹرانسفر۔ کیا؟ نیکی ٹرانسفر۔ کیا مطلب میں نعت پڑھوں، میں تقریر کروں، آپ مجھے 10 روپے کی انعام دے اور میں حضرت کو دیتا رہوں، اللہ یہ ہے نوٹ ٹرانسفر۔ لیکن میں قل ہو اللہ پڑھوں، سورہ فاتحہ پڑھوں، الحمد پڑھوں، الف لام میم پڑھوں، پہلا پارا پڑھوں، دوسرا پارا پڑھوں، تیسرا پڑھوں، چوتھا پڑھوں، پانچواں پڑھوں، پورا قرآن پڑھوں، اللہ کا نام لوں، رسول اللہ کا نام لوں، اوراد و وظائف کروں، تو اللہ میرے کھاتے میں جو نیکی ٹرانسفر کرے تو اس نیکی کو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دوں، مولا جو تو نے مجھے نیکی دی ہے، یہ نیکی غوث اعظم کے نام، یہ غوث اعظم کے نام، خواجہ پیا کے نام، مخدوم سمنا کے نام، وارث پاک کے نام، وارث دیوا کے نام، صابر کلیری کے نام، سارے بزرگوں کے نام، اسی کے نام ہے فاتحہ۔ واہ 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 ارے بول دو یار، واہ واہ اسی کا نام ہے فاتحہ۔ اب آپ کو بتا دوں، فاتحہ اسی کا نام ہے۔ واہ واہ اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے مولانا صاحب فاتحہ میں تو 3 بار درود شریف پڑھا جاتا ہے، ایک بار قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، 3 بار قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، ایک بار سورہ فلق پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، الف لام میم پڑھتے ہیں، ہم کو تو سورت ہی نہیں یاد، ہم فاتحہ کیسے کریں گے؟ اللہ اللہ ہے کہ نہیں؟ بھائی ہے ہی نہیں پرابلم، ہم کو تو سورت نہیں یاد ہے، قل ہو اللہ آتی نہیں ہے، ہمیں سورہ فلق یاد نہیں، سورہ ناس یاد نہیں، الف لام میم یاد نہیں، ہم مولانا صاحب فاتحہ کیسے کریں گے؟ تو آؤ آج میں بتا دوں کہ فاتحہ کہتے کسے ہے۔ خدا کی قسم صرف سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ارے فاتحہ ہی واجب نہیں تو سورہ فاتحہ کہاں سے واجب ہوگی؟ اللہ اللہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، قل ہو اللہ پڑھنا ضروری نہیں، سورہ فلق پڑھنا ضروری نہیں، سورہ ناس پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر آپ کو درود یاد ہے تو درود مصطفیٰ پڑھ لو، اگر آپ کو کلمہ یاد ہے کلمہ پڑھ لو، آپ کو اگر اللہ کا نام یاد ہے تو اللہ کا نام پڑھ لو۔ خدا کی قسم ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خدا میں دعا کر دو، مولا ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، ہم نے درود مصطفیٰ پڑھا، کلمہ پڑھا، تیرا نام لیا، مولا اسی کا ثواب میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما۔ اللہ کی قسم فاتحہ ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نور ایمان کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ فاتحہ کرنا جانتے ہیں؟ سب لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں؟ اگر کسی کو اور نہیں معلوم ہے تو گھر آ کے سکھا دوں گا فاتحہ۔ واہ واہ کیا بات ہے مولانا صاحب، فاتحہ کا طریقہ معلوم ہو گیا نا؟ اب ایک میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ علماء کرام ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں لیکن ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر انہی کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ واہ واہ، ایک بار بول دیے سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، واہ آج یہ ہوتا ہے مولانا صاحب یہ فاتحہ کیوں کرتے ہیں، یہ فاتحہ کیوں کرتے ہیں، فاتحہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آئیے آج میں اس کا فائدہ بتاؤں گا آپ کو کہ فاتحہ سے فائدہ کیا ہے، وہ بھی لفاظی نہیں، حدیث واہ پاک واہ، کی روشنی میں آپ سن لو، بلند آواز سے بولی سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، حدیث پاک پڑھوں،
ایک بار اور بلند آواز سے بولی سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث پاک آپ کنز الایمان میں پڑھ سکتے ہیں. حدیث پاک سنیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ان امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قال من مر علی المقابر وقرأ قل هو الله احد 11 مرة ثم وهب اجرها للاموات ثم اوتي من الاجر بعد الاموات. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. واہ، مطلب؟ واہ. مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرا کوئی غلام جب قبرستان سے گزرے، جب قبرستان کے پاس سے گزرے تو 11 بار قل ہو اللہ پڑھے، اس کے بعد اس کا ثواب تمام مردوں کے نام سے بخش دے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب سارے مردوں کو ملے گا سب کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو ملے گا، سب کے برابر ثواب فاتحہ کرنے والوں کو ملے گا. بات یہی واہ، واہ. ہے. زندہ باد، زندہ باد. کو اور نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں اور ایزی کر دوں. مثال کے طور پر فاتحہ کرنے میں قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے. کتنی؟ لگ رہا ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ نہیں رہی ہے. پہنچ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ نہیں سن رہے ہیں. اتنے لوگ ابھی نہیں سن رہے ہیں. ساؤنڈ بڑھا دو بھائی. مائک والے کہاں ہیں؟ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. آواز بڑھائیے بھائی. سن رہے ہیں نا بات؟ ایک بار بولیے سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی. کتنی؟ واہ واہ. ارے تیز بولو بھائی. 10 نیکی. قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی. تو اس حدیث پاک کے مطابق آپ صرف 5 حرف یعنی آپ صرف سبحان لے لیجئے قرآن کریم کا. قرآن کریم سے صرف آپ سبحان لے لیجئے، پورا قرآن نہیں، صرف سبحان. تو سبحان میں کتنا حرف ہے؟ کتنے حروف ہے؟ سین، با، ہا، الف، نون. کتنے ہوئے؟ 5. تو اب سبحان کا ثواب، اب فاتحہ کریے صرف سبحان کا ثواب. فاتحہ کریے اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، صرف سبحان کا ثواب. میں نے سیدنا غوث اعظم کے نام سے اے اللہ میں نے اس کا ثواب دیا، میرے مولا قبول فرما. تو اللہ کی قسم 50 نیکی آپ کو ملی، 50 نیکی سرکار غوث اعظم کو ملی. سبحان اللہ. کتنی 50. لیکن اسی میں اور تھوڑا جوڑ دو. سنی اتنا ہوشیار کہ جب فاتحہ کرتا ہے تو ڈائریکٹ غوث اعظم سے نہیں بلکہ فاتحہ کرتا تو یہ کہتا اے اللہ سبحان کا ثواب سب سے پہلے حق الیقین تفسیر قرآن مبین وارث علوم اولین جناب محمد رسول اللہ کی روح پاک کو اللہ قبول فرما. واہ واہ. تو آپ نے شروع کیا کہاں سے کیا؟ رسول کائنات سے. تو 50 نے کی آپ کو 50 نے کی رسول کائنات کو. لیکن سنی اتنا ہوشیار کہ صرف رسول کائنات کے نام سے فاتحہ نہیں کرتا ہے بلکہ جب فاتحہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیغمبر تک جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے سب کی روحوں کو دیتا ہوں اللہ قبول فرما. زندہ باد زندہ باد. آئیے واہ اگر واہ. خدا کی قسم 1,24,000 واہ واہ. کچھ کم و بیش پیغمبران اسلام یا 2,24,000 کچھ کم و بیش پیغمبران اسلام آئے تو 50 کو 2,24,000 سے گنا واہ کرو واہ. کتنا آئے گا؟ سبحان اللہ. اللہ اللہ. کتنا آئے گا؟ گن سکتے ہو؟ میں سارے دیوبندی سارے وہابی سارے نجدی کو چیلنج کرتا ہوں اگر میں صرف سبحان کا ثواب فاتحہ کر دوں کوئی مائی کلال گن نہیں سکتا ہے کہ میرا رب ہمیں کتنا ثواب دیتا ہے، ہمارا رب ہمیں کتنا ثواب عطا کرتا ہے. کیونکہ سنی مسلمان صرف تمام انبیاء کے نام سے نہیں بلکہ یہ بھی کہتا ہے اے اللہ پیغمبر اسلام کے صدقے میں تمام صحابہ کی روحوں کو، تمام تابعی کی روحوں کو، تمام شہداء کی روحوں کو، تمام مسلمانوں کی روحوں کو، اے اللہ جتنے بھی صاحب ایمان ہے سب کی روحوں کو. اب کون گن سکتا ہے کہ دنیا میں کتنے صاحب ایمان ہے؟ کون گن سکتا ہے؟ زندہ باد زندہ باد. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی صاحب ایمان کو نہیں گن سکتا ہے. تو جو صاحب ایمان کو نہیں گن سکتا ہے وہ ہم سنیوں کے ثواب کو نہیں گن سکتا ہے، ہم سنیوں کے ثواب کو نہیں گن سکتا ہے. تو کوئی اگر روکنا چاہے تو سینہ تان کر یہ اعلان کر دینا کہ نبی کے صدقے جنت میں جائیں گے کیونکہ حسن حسین علی و بطول والے ہیں اور جئیں گے جب تک کریں گے فاتحہ جلسہ بزرگ ہمارے اللہ رسول والے ہیں. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. واہ. اب ایک بات میں اور بتا دوں واہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ جائز ہی نہیں ہے معاذ اللہ معاذ اللہ.
وہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ جاننا چاہیں گے؟ ہیں؟ اگر یہ ٹاپک آپ کو نہ سمجھ میں آتا ہو تو میں روٹ چینج کر دوں. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ واہ تو یہ جو کہتے ہیں کہ فاتحہ جائز ہی نہیں ہے وہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تو آئیے ایک میں حدیث پاک آپ کو سنا دوں، انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ میاں لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فاتحہ جائز ہی نہیں ہے. اللہ ان کی غلطی نہیں، یہ کیوں کہتے ہیں آپ حدیث پاک سنیں. حدیث پاک یہ سنے ہیں کہ ابو داؤد شریف کی حدیث کتاب الوصایا صفحہ نمبر 399 کی حدیث پاک. حدیث پاک یہ ہے، آپ صرف ترجمہ سنیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. عمر بن شعیب سے روایت ہے، آس بن وائل نام کا ایک شخص رسول کائنات کے دور میں تھا اور وہ ایمان نہیں لایا تھا. اس کے پاس 2 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ تیز بولیے بھائی. 2 بیٹے تھے، 2. ایک کا نام تھا عمر اور دوسرے کا نام تھا ہشام. تو آس بن وائل اپنے انتقال سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا. بلانے کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے بیٹوں، میں تم سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور وصیت یہ ہے کہ محمد مجھے ایمان کی دعوت دیتے، میں ایمان نہ لایا، لیکن مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر کہیں محمد کی باتیں صحیح نکل گئی تو قیامت کے دن بچنے کے لیے کچھ چاہیے. اللہ تو اے میرے بیٹوں، میرے انتقال کے بعد، میری موت کے بعد، میری وفات کے بعد تم لوگ 100 غلام آزاد کر دینا. اس کا ثواب تم لوگ میری روح کو کر دینا. اب آئیے، آس بن وائل مر گیا. اس کا جو بڑا بیٹا تھا ہشام، وہ بھی ایمان نہیں لایا. 50 غلام اپنے باپ کی جانب سے آزاد کر دیا. لیکن جو عمر تھا، عمر صحابی رسول ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ میں غلام یوں ہی نہیں آزاد کروں گا، میں پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا گلے میں پہن چکا ہوں، میں ہر کام اپنے رسول سے پوچھ کر کروں گا. میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ، ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے آقا. مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور یا رسول اللہ میرے باپ جب ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی. یا رسول اللہ میرا بڑا بھائی ہشام وہ 50 غلام آزاد کر چکا ہے، لیکن 50 غلام میرے ذمہ باقی ہے. تو یہ بتائیے کہ میں غلام آزاد کر دوں یا نہیں؟ یا رسول اللہ اگر میں غلام آزاد کروں تو اس کا ثواب میرے باپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ ایمان نہیں لایا تھا تو عمر جان لو، ایمان ثواب اسی کو ملتا ہے، ثواب اسی کو ملتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے. اگر تمہارا باپ ایمان لا چکا تھا تو اپنے باپ کی جانب سے تم غلام بھی آزاد کر دو، اپنے باپ کی جانب سے تم صدقہ بھی کرو، تم حج بھی کرو، تم چاہے جو کچھ کرو گے تمہارے باپ کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن جب تمہارا باپ ایمان نہیں لایا تھا تو صدقے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، تیرے باپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ تمہارا باپ ایمان نہیں لایا تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ جائز نہیں ہے، وہ جان رہے ہیں کہ ان کے باپ اور دادا ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے رسول کائنات کی حدیث پاک کے مطابق وہ جان رہے ہیں کہ فاتحہ کا ثواب انہیں ملے گا نہیں. تو انہوں نے قلم اٹھایا، قلم اٹھانے کے بعد یہ لکھنا شروع کر دیا کہ نہ فاتحہ کریں گے نہ فاتحہ کرنے دیں گے. تیجا حرام ہے، 40واں حرام ہے، چہلم حرام ہے، اونٹ حرام ہے، چادر حرام ہے، گاگر حرام ہے. یعنی نہ خود کریں گے نہ کرنے دیں گے. لیکن ہم کہیں گے تو بس یہی کہیں گے کہ نبی کے صدقے جنت میں جائیں گے، کیونکہ حسن حسین علی وہ بطول والے ہیں، اور جئیں گے جب تک کریں گے فاتحہ جلسہ ہمارے اللہ رسول والے ہیں. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بات آپ لوگ جان گئے کہ وہ فاتحہ کو حرام کیوں بولتے ہیں؟ جان گئے نا؟ نہیں جانے؟